اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ ایک وصیت ہے امام کی جو کہ جامع ترین وصیت ہے، اور یہ ایسی وصیت ہے کہ امام نے اس وصیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص میری اس وصیت پر عمل کر لے تو ایسا شخص مجھے خوش کرتا ہے۔ یہ وصیت کتاب تحف العقول میں نقل کی گئی۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، والورع فی دینکم، اور اپنے دین میں ورع یعنی حرام کاموں سے بچنے کو اختیار کرو، والاجتہاد للہ، اللہ کے لیے اس کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کو اختیار کرو، وصدق الحدیث واداء الامانہ، اپنی گفتگو میں سچائی کو اختیار کرو اور امانت کو ادا کرو، الی من ائتمنکم من بر او فاجر، جو شخص بھی تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائے، چاہے وہ نیکوکار ہو چاہے وہ فاسق و فاجر ہو، ہر ایک کی امانت کو ادا کرو، وطول السجود وحسن الجوار، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ سجدوں کو طولانی انجام دو اور اچھی ہمسائیگی اختیار کرو۔ فبہذا جاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یہی وہ تعلیمات ہیں کہ جن تعلیمات کو لے کر ہمارے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ صلوا فی عشائرہم واشہدوا جنائزہم وعودوا مرضاہم وعدوا حقوقہم، اور دیکھو اگر تم کسی ایسی جگہ پر رہ رہے ہو کہ جہاں پر تمہارے مذہب کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، یعنی دوسرے مسلمان افراد بھی رہتے ہیں، تو ان مسلمانوں سے کنارہ کشی اختیار نہ کرو، ان مسلمانوں سے دشمنی اختیار نہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ نماز پڑھو، ان کی نماز جنازہ میں حاضر ہو، اگر ان میں سے کوئی مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرو اور ان کے حقوق کو ادا کرو۔ فإن الرجل منكم اذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعي فيسرني ذلك، پس تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے دین میں ورع کو اختیار کرے، ورع یعنی حرام کاموں سے بچنے کو اختیار کرے، اس سے کوئی ایسا کام نہ دیکھا جائے جو مرضی پروردگار کے حکم پروردگار کے خلاف ہو، اور اس کی گفتگو سچائی پر مبنی ہو، جب بولے سچ بولے، وعد الامانۃ، امانت کو ادا کرے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اور لوگ اس کو یہ کہیں کہ دیکھو یہ جو شخص ہے جس کی یہ صفات ہیں، ھذا شیعی، یہ ایک شیعہ بندہ ہے کہ جو دین کے حوالے سے دیندار شخص ہے، محرمات کو انجام نہیں دیتا ہے، گفتگو کے حوالے سے سچا شخص ہے، امانت کے حوالے سے امین شخص ہے، اور اس کا اخلاق انتہائی اچھا شخص ہے۔ اگر کہا جائے گا کہ دیکھو یہ شیعہ شخص ہے، تو امام کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے خوش کرتی ہے کہ تم اپنے کردار کے حوالے سے پہچانے جاؤ، اور تمہیں کردار کے حوالے سے لوگ کہیں کہ دیکھو یہ شیعہ ہے کہ جس کا کردار اتنا عالی اور بلند ہے۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ وکونوا زینا ولا تکونوا شینا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہمارے لیے زینت کے باعث بنو، ہمارے لیے شرم اور عار کا باعث نہ بنو، یعنی تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارے کردار کو دیکھ کر لوگ ہماری تعریف کریں، اور یہ کہیں کہ کیوں نہ ہو اس کا کردار اتنا اچھا کہ یہ ایسے امام کو ماننے والا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا کردار اس قدر پست ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ کیسا شیعہ ہے، یہ کیسا علی کا ماننے والا ہے جو نعوذ باللہ فلاں حرام بھی کام کرتا ہے، فلاں حرام کام بھی کرتا ہے۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جروا الینا کل مودۃ وادفعوا عنا کل قبیح، ہماری طرف ہر اچھی چیز کو، ہر مودت کو ہماری طرف کھینچو، یعنی ہر اچھے اخلاق کو ہماری طرف کھینچو، اور ہر برائی کو ہم سے دور کرو، یعنی اپنے کردار سے بتاؤ کہ ہم شیعہ ہیں، اثنا عشری ہیں، امام جعفر صادق کے ماننے والے ہیں، مولا کائنات امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، لوگوں کو ہماری طرف اس مودت کی طرف لے کر آؤ اور ہم سے ہر قبیح چیز کو دور کرو۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَا قِيلَ فِينَا مِنْ حُسْنٍ فَنَحْنُ أَهْلُ، بس جو چیز بھی ہمارے بارے میں اچھی بات کہی جائے تو ہم اس کے اہل ہیں، یعنی اچھی بات سوائے اہل بیت کے گھرانے کے اور کہاں سے خارج ہوگی؟ اہل بیت اطہار کا گھرانہ وہ ہے کہ جہاں سے کل خیر خارج ہوا ہے، کنتم اصلہ کل خیر، آپ ہر اصل کی خیر اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے، لہٰذا جو بھی اچھی بات کہی جائے ہمارے بارے میں تو ہم اس کے اہل ہیں۔ وما قیل فینا من سوء فما نحن كذلك، اور جو بھی بری بات ہمارے بارے میں کہی جائے تو ہم اس برائی کے حامل نہیں ہیں۔ لنا حق فی کتاب اللہ وقرابۃ من رسول اللہ وتطہیر من اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب میں ایک حق معین ہے، اور ہمارے لیے رسول اللہ کی قرابت ہے، اور ہمارے لیے اللہ کی جانب سے تطہیر، پاکیزگی اور عصمت و طہارت کا اعلان ہے۔ لا يدعیہ احد غیرنا الا کذاب، ہمارے علاوہ کوئی بھی ان تین چیزوں کا ادعا نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ جھوٹا شخص ہے، جو یہ دعویٰ کرے کہ اس کے لیے کتاب خدا میں کچھ حق رکھا ہے، جو یہ دعویٰ کرے کہ اس کے لیے کتاب خدا میں
رسول خدا کی قرابت ہے، جو یہ دعویٰ کرے کہ اس کو اللہ نے تطہیر و عصمت عطا کی ہے تو بس وہ سوائے جھوٹے آدمی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر امام شافعی فرماتے ہیں کہ اکثر ذکر اللہ و ذکر الموت و تلاوت القرآن والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرو، اور کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ فَإِنَّ لِلصَّلَاةِ عَلَى رسول اللہ 10 حسنات، اللہ کے رسول پر درود بھیجنے کے لیے ایک درود بھیجنے کا ثواب کیا ہے؟ 10 نیکیاں ہیں۔ احفظوا ما وصیتکم بہ، احفظوا ما وصیتکم بہ واستودعکم اللہ واقرؤ علیکم السلام۔ پس جو چیزیں، جو وصیت میں نے تمہیں کی ہے، جن چیزوں کے متعلق میں نے تمہیں وصیت اور نصیحت کی ہے، اسے حفظ کرو۔ حفظ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس پر عمل پیرا ہو، اور میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، تم پر اللہ کی جانب سے سلام بھیجتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔